السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کالا جادو اس دنیا میں عام پایا جاتا ہے اور اس کی شروعات سب سے پہلے ہندوستان سے شروع ہوئی، اس کے بعد چلتے 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 پوری دنیا میں پھیل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں نے جادو ٹونا کیا، لیکن وہ تو رحمت للعالمین تھے، ان پر جادو ٹونا کچھ بھی اثر نہیں کر رہا تھا۔ اور آج ہم چلتے ہیں کہ کالے جادو کی پہچان یا اس کے اثرات کون کون سے ہیں، جسے ہم بلیک میجک کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ خواب میں جب ہم کچھ بھی ایسا ویسا دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی ناگزیر ہوتا ہے، جیسا کہ کسی نے خواب میں پخانہ دیکھا ہو یا پیشاب دیکھا ہو یا اپنے آپ کو غسل خانہ میں دیکھا ہو، یا ایسا دیکھنا کہ جسم میں لگا ہوا لفظ یہ کہ نجس جگہ کو دیکھا، یا کچھ بھی ایسا دیکھنا جو کہ خواب میں ہو، تو یہ بھی کالے جادو کی ایک پہچان ہے، یا اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے انسان کے اندر۔ تو خواب وغیرہ میں ایسی چیزیں دیکھنا بھی کالے جادو کی پہچان ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ہمارے پاس سر میں درد رہنا۔ ایسے لوگ جن کے سر میں اکثر درد رہتا ہے، تو یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہو سکتی ہے، اور بار بار ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کا قرآنی عمل بھی کرنا چاہیے۔ سب لوگوں کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اور ٹرائی کیا کریں کہ نجاست سے دور رہا کریں، کیونکہ کالے جادو کا اثر نجاست میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تھرڈ نمبر پہ دیکھتے ہیں پورے جسم میں درد رہنا۔ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ بستر میں ہی پڑے رہتے ہیں، ان سے وجہ پوچھی جائے تو کہتے ہیں کہ جسم میں درد ہے، تو یہ بھی کالے جادو کی ایک پہچان ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اور ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی بھی تلاوت کیا کریں، قرآن مجید میں ہر بیماری کا علاج ہے، اور میں ٹرائی کروں گا کہ اگلی ویڈیو انشاءاللہ جادو کے طور پہ بنائی جائے، اور آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، نمبر 4 پہ ہے خواب میں سیکس کی خواہش یا سیکس بڑھنا، اس کی طلب میں زیادتی ہونا۔ اکثر لوگوں کے مائنڈ میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ کاش لڑکی ہو، یا لڑکی کہتی ہے کہ لڑکا ہو، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے۔ لوگ جس نے آپ پر کالا جادو کیا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہمیشہ خراب رہے اور آپ کی طلب جو ہے گناہوں کی طرف زیادہ ہو اور اچھے کاموں کی طرف کم ہو، تو یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے۔ اس کے بعد ہے گردے میں درد رہنا۔ اکثر لوگوں کے گردے میں درد رہتا ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے کہ کاش یہ زندگی ہی نہ ہو، تو گردوں میں اکثر درد رہنا یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے۔ اس کے بعد ہے جسم میں آگ محسوس کرنا، جیسے بندہ تڑپتا رہتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جہنم میں پڑا ہے، پورا جسم گرم آگ کی طرح ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے۔ یہ جسم کا گرم رہنا، ناک اور منہ سے گرم ہوا نکلنا، آنکھوں کا چلنا اور لال رہنا، یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے۔ جن لوگوں میں یہ اثرات پائے جاتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ نجاست سے دور رہیں اور قرآن پاک سے قریبی اختیار کریں۔
پیشاب اور پخانہ بار بار آنا. اکثر لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ بار بار پخانہ یا پیشاب آ جاتا ہے, آ کے بیٹھتے ہیں, ایک دفعہ ہو کے تو دوسری دفعہ دوبارہ آ جاتا ہے. یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے. اس کے بعد ہے دل تیز تیز دھڑکنا, مطلب کہ ہر وقت ہی دل تیز رہتا ہے, دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے اور ہمیں بے چینی ہو جاتی ہے کہ ہارٹ فیل نہ ہو جائے یا ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں. تو یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے. اس کے بعد ہے سانس کا مشکل سے آنا اور سینے میں درد رہنا. بعض اوقات ہمارے سانس میں تکلیف رہ جاتی ہے, سانس مشکل سے آتا ہے, تو یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے. چڑچڑا رہنا یا چڑچڑا ہو جانا, یا کسی مطلب کہ کوئی بھی کوئی بات کرے اس پہ چڑچڑا ہو جانا, جیسے کہ اگر کوئی مذاق کرتا ہے تو اس سے لڑ پڑنا, یا اکثر اوقات خود میں ایسے چڑچڑا پن ہو جاتا ہے بلا وجہ ہی. تو یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے. اس کے بعد ہے فیس کالا ہو جانا, مطلب منہ کالا ہو جاتا ہے. تو اس کی یہ پہچان ہے کہ جتنا سخت جادو ہوتا ہے نا یہ کالا, یا کوئی بھی جادو ہوتا ہے, جتنا سخت جادو ہوتا ہے اتنا ہی فیس آپ کا کالا ہوتا جاتا ہے. بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کا چہرہ اتنا پیارا ہوتا ہے, لیکن کچھ ہی دنوں بعد دوبارہ دیکھیں تو اس میں کالا پن آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, یا ہلکا ہلکے سے پڑ جاتے ہیں, ہونٹ وغیرہ کالے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے. اس کے بعد ہے پیٹ میں درد رہنا اور دست جیسا پخانہ کرنا, یعنی بعد بدہضمی والے دست یا پخانہ آنا. تو بدہضمی محسوس کرنا یا ایسے پخانہ آنا جس میں دست رہنا یا پیٹ میں اکثر درد رہنا, یہ بھی ہمارے پاس کالے جادو کی ایک پہچان ہے. اس کے بعد ہے فیس پر دانے نکلنا. اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے فیس پر دانے نکل آتے ہیں, یا ایک بھیانک سا چہرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس میں دانے اور کالے کالے دھبے وغیرہ ایسے نظر آنے لگتے ہیں. تو یہ جیسے ہی ہمارے چہرے پہ آنے سٹارٹ ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یار فلاں کریم لگا لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, لیکن یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے. دوسرا اس کا اثر گرمیوں کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, جس میں گرمی زیادہ ہو, اندرونی گرمی, تو وہ ان کو چاہیے کہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں. لیکن دوسرا اس کا رخ یہ بھی ہے کہ کالے جادو کی بھی ایک پہچان ہے, تو ان کو اتارا کریں, دوسروں سے نہ کروائیں. بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں پیروں کے پاس, فقیروں کے پاس, وہ آپ سے پتہ نہیں کتنے پیسے چارج کر لیتے ہیں. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنا علاج خود کریں. تو اس کا علاج میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. اور آپ لوگوں سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ناپاکی سے دور رہیں. اگر کسی میں بھی غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً ہی غسل کر لے, ناپاک زیادہ دیر نہ رہے, کیونکہ ناپاکی میں کالا جادو زیادہ اثر کرتا ہے. اس کے بعد ہے دل میں گھبراہٹ ہونا یا بے سکونی محسوس کرنا, جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, تڑپ ہوتی ہے ایک انسان میں, بے سکونی ہوتی ہے, بار بار مچلتا رہتا ہے, تڑپتا رہتا ہے, اور اس میں گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے. دل پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ. تو یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے. جس میں زیادہ کالا جادو ہوتا ہے اس میں اکثر ایسی فیلنگز وغیرہ آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ خوش رہنا, مطلب کہ انسان کے پاس ساری چیزیں ہر طرح کی سہولت موجود ہو, اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہو, لیکن پھر بھی اس میں بے قراری, بے چینی محسوس ہو, اپنے آپ میں سکون محسوس نہ کرے. تو یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے. اس کے بعد ہے پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا,
مطلب کہ انسان جتنا بھی کھاتا پیتا ہے سب ضائع ہو جاتا ہے، بار بار بھوک لگتی ہے، دل کرتا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہیں یہ ساری کھا جائیں، پھر بھی انسان کی طلب ختم نہ ہو۔ یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے، بار بار ہمارا پیٹ خالی ہو جانا، بار بار بھوک کا لگنا، یہ بھی کالے جادو کی پہچان ہے۔ نماز سے دوری اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو سے نفرت کرنا یا برا بھلا کہنا، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرتا ہے، یہ کالے جادو کی پہچان ہے۔ اور انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، یا برے برے خیالات ذہن میں آنا اور بری بری باتیں کرنا، یہ بھی کالے جادو کی ایک پہچان ہے۔ اور جنات کے اثرات بھی ہیں، اور شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے ہمارے پاس، جو ہمارے ذہن کو ٹھیک نہیں ہونے دیتا، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے دوری اختیار کرے اور میرے نقشے قدم پہ چلے۔ اس کے بعد ہے گلے یا آواز کا اکثر خراب رہنا۔ اکثر لوگوں کی آواز خراب ہوتی ہے، جبکہ ان کا کھانا پینا رہائش وغیرہ ہر چیز سیٹ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اندر ایک ایسی آواز پاتے ہیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہے، یا اس میں خرابی ایسی ہوتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی، یا دوسرے لوگ ہنستے ہیں کہ اس کی آواز دیکھو کیسی ہے۔ یا گلے کا بھی اکثر خراب رہنا، ہمارا گلا اکثر خراب ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی ایک تو یہ تیل والی چیزیں ہوتی ہیں، دوسری وجہ اس کی یہ ہمارے پاس کالا جادو بھی ہوتا ہے، اکثر ہمارا گلا خراب رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے خواب میں ڈرنا یا عجیب ڈراؤنے خواب دیکھنا، یا کبھی کبھی چھپکلی، سانپ، لال بیگ ایسی چیزیں دیکھنا، مطلب ڈرامانی چیزیں کوئی بھی دیکھنا جو ہمارے خواب میں کتا، بلی یا ایسی کوئی بھی چھپکلی، سانپ یا لال بیگ ایسی چیزیں دیکھنا بھی کالے جادو کی پہچان ہے۔ ہم اکثر اوقات خواب میں ایسی ڈرامانی چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے۔ اس کے بعد ہے جسم میں سوئیاں کا چبھنا۔ یہ اکثر اوقات میرے پاس بھی سوال آتا ہے کہ ہمارے جسم میں اکثر سوئیاں چبھتی ہیں، تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ سوئیاں کہاں سے جاتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی کے گھر میں بھی سوئیاں آئی پڑی ہوتی ہیں، کچن والی جگہ پہ، واش روم والی جگہ پہ، یا سوئیاں چبھتی رہتی ہیں انسان کو اندر ہی اندر، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے۔ جس نے آپ کا گھر توڑنا ہو یا جس نے آپ کو تکلیف دینی ہو، وہ اس طرح کے کالے جادو یا کالے عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے خود کا کاہلی یا ڈھیلا پن محسوس کرنا، دماغ کا ٹھیک کام نہ کرنا، یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے۔ مطلب کہ انسان خود کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، خود کو بیکار محسوس کرتا ہے، اور انسان خود ہی خود میں سوچتا ہے کہ میرا دماغ خود سے ختم ہوتا جا رہا ہے، حساب کتاب وہ خود نہیں کر سکتا، گھر میں پڑا رہتا ہے، یا اگر کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس میں یہ سوچتا ہے کہ اگر میں حساب کتاب کروں گا تو درستی سے حساب نہیں کر سکوں گا، اس کی یادداشت میں کمی آ جاتی ہے، پیسوں کا لین دین ہو یا سامان کی لین دین ہو، اس میں بھی وہ غفلت اختیار کرتا ہے، اور اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا، کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، تو یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے۔ اس کے بعد ہے اپنے آپ سے نفرت کرنا، انسان خود سے سوچتا ہے کہ یار میں تو بیکار ہوں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، انسان کے اندر ایسی فیلنگز آ جانا کہ جس میں وہ خود سے ہی نفرت کرنے لگ جاتا ہے، یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے، جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، قرآن مجید سے
پیار کرنا چاہیے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ میری بار بار سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے قریبی اختیار کرے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اس کالے جادو کا اثر ختم کرنے کا طریقہ انشاءاللہ میں قرآن پاک سے ہی آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو دیکھتے ہیں اگلا ہمارے پاس کون سا اثر ہوتا ہے یا کون سی پہچان ہے کالے جادو کی۔ اس کے بعد ہے آنکھوں کے سامنے کالے، نیلے، پیلے یا پنک سے دھبے محسوس کرنا، نظر آنا یا عجیب سی لائنز محسوس کرنا، جو ہمارے ماتھے کی طرف سے ایک گول گول سی یا کچھ بھی ایسی لائنز آ جاتی ہیں، دائرے آ جاتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، تو یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے۔ اس کے بعد ہے بلا وجہ کی تھکن محسوس، انسان کچھ کام بھی نہیں کرتا لیکن خود میں ایسی تھکن محسوس کرتا ہے کہ اس نے سارا دن ہی ایسا کوئی کام کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا جسم درد کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے۔ انسان گھر میں سوئے ہی خود میں تھکن محسوس کرتا ہے، تاکہ جس نے آپ پہ جادو کیا ہوتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ خود میں ایسی تھکن محسوس کرے کہ آگے کوئی کام ہی نہ کر سکے۔ جو بھی آپ پہ کالا جادو کرتا ہے اس کی سب سے یہی زیادہ طلب ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ ناقص ہو جائے، بالکل ناکارہ ہو جائے اور اس میں کام کرنے کی سخت بالکل ختم ہو جائے، تو اس میں انسان خود کو بلا وجہ تھکن محسوس کرتا ہے، تو یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں جس سے جسم میں درد یا تکلیف محسوس ہونا، تو یہ بھی ایک کالا عمل ہے۔ انسان قرآن پاک سے دوری اختیار کرتا ہے، قرآن پاک کی آواز اسے پسند نہیں آتی، شیطانی وسوسہ ہوتا ہے انسان کے ذہن میں، اذان کی آواز سننا یا مسجد سے دوری، قرآن پاک سے دوری، یہ ایک شیطانی عمل ہے جو کہ کالے جادو سے کیا جاتا ہے انسان کے اندر۔ اس کے بعد ہے سینے میں جلن اور تیزابیت محسوس کرنا، انسان جسم میں تڑپ محسوس کرتا ہے، سینے میں جلن محسوس کرتا ہے، اکثر اوقات ہمارا سینہ اتنا جلنے لگتا ہے کہ اگر بندہ سویا ہوا ہوتا ہے یا لیٹا ہوا ہوتا ہے تو اتنی جلن محسوس ہوتی ہے کہ آنکھ بھی کھل جاتی ہے، یا بندہ جاگ رہا ہو تو فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ سینے میں ہمارے جلن محسوس ہو رہی ہے، یا ایسی تیزابیت ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے، یہ بھی ایک کالے جادو کا عمل ہے یا اس کی پہچان ہے۔ اس کے بعد ہے مرد کا بار بار احتلام ہو جانا، تو مرد کے اندر بار بار احتلام ہونا، اور یہ بھی ایک نامردی کی علامت ہو جاتی ہے بعد میں جب انسان کو زیادہ احتلام ہوتا ہے، تو یہ ہمارے مردوں کے لیے بہت ہی ناقص چیز ہے جو کہ انسان کو ناکارہ کر دیتی ہے، تو یہ بھی ایک کالے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جسم کے رگوں کا کھینچنا، جسم میں لرزہ داری ہونا یا ہاتھوں اور پیروں کا سون ہونا، یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے۔ یہ آپ لوگوں نے یہ پہچان یاد رکھنی ہے، ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں اور قرآن سے بھی قریبیت اختیار کریں، قربت اختیار کریں، تاکہ انشاءاللہ آپ کی تمام مصیبتوں کا حل قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ انسان کی جسم کی رگوں کا کھینچنا، بار بار ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری رگیں چڑھی ہوئی ہیں، کسی مالشی کو بلا لیتے ہیں یا کسی عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کو بلا لیتی ہیں کہ ہماری رگیں کھینچی ہوئی ہیں، بار بار کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے یا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کانوں کا کھینچ جانا، کمر میں درد پیدا ہونا، یہ بھی انسان کے اندر کالے جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے پیشاب اور پخانا بہت زیادہ بدبودار آنا، انسان کے اندر جب بھی بہت زیادہ بدبودار
پیشاب یا پخانہ آتا ہے تو یہ بھی کالے جادو کی پہچان ہوتی ہے. کسی نے آپ پہ کالا جادو کر دیا ہوتا ہے جس کے مختلف اثرات ہوتے ہیں جو کہ میں آپ کو ون بائی ون بتاتا جا رہا ہوں. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں اور اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کس کے اندر کون کون سے اثرات پائے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا طور کرنا ہے انشاءاللہ ہم لوگوں نے اور انشاءاللہ دشمن کو ناکام کرنا ہے. اس کے بعد ہے خواب میں کتا مردہ یا بچھو کا دیکھنا. ایسی چیزیں جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ڈرامانی چیزیں کوئی بھی دیکھنا, سانپ ہو, بچھو ہو, مرغ ہو, بچھو یا کتا وغیرہ, یہ بھی ہمارے پاس اس کی پہچان ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس دن ب دن کمزور ہوتے ہیں. انسان اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہے, خود کو کاہل محسوس کرتا ہے اور اپنے اندر ایسی فیلنگ محسوس کرتا ہے کہ بس دن ب دن میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں. تو یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے. اس کے بعد ہے میڈیسن کا اثر نہ کرنا. مطلب کہ انسان کتنی مرضی میڈیسن لے لیتا ہے لیکن اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. جیسے کہ کوئی بھی مریض جاتا ہے ڈاکٹرز کے پاس, ان لوگوں نے سو اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جو انسان کے اندر مرض ہوتی ہے وہ ان کو سامنے ظاہر نظر نہیں آتی. وہ پھر اس کے بعد دوسرے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں, پھر بھی اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں اور میرے سامنے بھی کافی ایسے مسائل آئے ہیں جس میں انسان کی کوئی بھی بیماری ہو اس کا علاج سامنے نہیں آ رہا ہوتا, ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, لیکن پھر بھی وہ کوئی اگر میڈیسن دیتے ہیں تو کچھ دن تو اثر کرتی ہے لیکن بعد میں اس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے. یہ اکثر اوقات ہر انسان میں جن پہ بھی کالا جادو ہوتا ہے ان پہ یہ اثر لازمی ہوتا ہے, نہ باقی کوئی اثر ہو نہ ہو, یہ اثر لازمی ہوتا ہے. دوائیں ان کو اثر نہیں کرتی یا کرتی بھی ہیں تو کچھ عرصہ کرتی ہیں, بعد میں اس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں جو کچھ اثر ہی نہیں کرتا. تو بار بار ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, اس کو تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. تو یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے, کالے جادو کی ایک پہچان ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس خواب میں زنا کا دیکھنا. مطلب کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ کسی عورت یا مرد کے ساتھ یا کچھ بھی زنا کا ایسا کام ہو رہا ہے, تو یہ بھی کالے جادو کی پہچان ہے. کیونکہ ایسے خواب آنا فطری عمل نہیں ہوتا, یہ کب آتے ہیں جب انسان کے اندر کوئی ایسا اثر موجود ہوتا ہے, تب ایسے کام یا ایسے خواب وغیرہ نظر آتے ہیں انسان کو. جسم کا بھاری ہونا یا سر بھاری ہونا یا کندھا بھاری ہونا. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا, سر میں اتنا تیز درد ہوتا ہے کہ ہم اٹھ بھی نہیں سکتے یا ہم ٹھیک سے رہ نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے. ہمیشہ دل کرتا ہے کہ لیٹے رہیں یا سر پہ پٹی باندھے رہیں. تو یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہوتی ہے. اس کے بعد ہے جسم میں کمزوری ہونا, بغیر کسی وجہ کے چکر آنا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا ہونا. یہ بھی کافی لوگوں کے اندر ایسے مسائل ہوتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بلڈ لو ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا ہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جبکہ ہم نے سب کچھ کھایا پیا ہوتا ہے, اچھے سے کھایا پیا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ جسم میں کمزوری ہونا یا بغیر وجہ کے چکر آنا, آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا. یہ بھی کالے جادو کی ایک پہچان ہے جو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہے اذان کی آواز سن کر چڑچڑا ہو جانا. مطلب کہ وہی بات ہے کہ انسان اللہ سے دوری اختیار کر لیتا ہے اور شیطانی وسوسہ انسان کے اندر آ جاتا ہے. کوئی بھی اللہ کا نیک کام ہو تو اس کو نفرت ہو جاتی ہے, اللہ سے نفرت اختیار ہو جاتی ہے, اللہ معاف کرے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غصہ بھی ہے اور دوسرا شیطانی وسوسہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرتا ہے. اس کے بعد نزلہ اور چیزوں کا
بہت زیادہ آنا، بعض دفعہ چھینک مارتے ہوئے عجیب سی بدبو محسوس کرنا، سڑا ہوا نزلہ باہر نکلا ہو، مطلب کہ ایسا زکام ہونا کہ جس میں ایسی بدبو ہو کہ جیسے کوئی سڑا ہوا نزلہ باہر نکالا ہو، یا چھینکوں کا بار بار آنا، یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے۔ اس کے بعد ہے ہر کام میں جلدی کرنا، مطلب کہ اگر کوئی بھی انسان ہے کوئی بھی چیز لینے گیا ہے تو اس سے اتنا صبر نہیں ہوتا کہ دکاندار جا کے وہ سامان اٹھا لے، اس کا دل کرتا ہے کہ سامان بالکل میرے سامنے پڑا ہو اور میں اٹھا کے ہی چلا آؤں۔ تو انسان کے اندر ایسی بے چینی محسوس ہو جاتی ہے کہ جلدی سے یہ بندہ مجھے سامان دے اور میں جلدی سے واپس کر جاؤں۔ انسان کے اندر قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے، انتظار کرنا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے، انسان کے اندر بے چینی محسوس ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے خواب میں کالی بھینس دیکھنا یا بھینس کو کسی نالے میں نہاتے دیکھنا، یہ بھی ایک کالے جادو کی پہچان ہے، بھینسوں کو دیکھنا۔ اور ہمارے پاس جو ہے بھینس کو نالے میں نہاتے ہوئے دیکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کچھ قسمیں ہیں کالے جادو کے اثرات کی۔ اس کے بعد ہے جسم میں کیڑے کا کاٹنا، لیکن جب غور کرو تو کچھ بھی نہیں۔ انسان کو اکثر محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے، یا کسی چینٹی وغیرہ نے، یا کسی مکوڑے نے، یا کوئی بھی ایسی چیزیں جس سے اس کو درد کی فیلنگ محسوس ہوتی ہیں، لیکن جب وہ ہاتھ لگاتا ہے تو آگے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ہمارے پاس کالے جادو کی ایک پہچان ہے۔ اس کے بعد سب لوگوں کو تھینک یو جن لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی، اس کو لائک کر دیں اور اپنے فیملی ممبر سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تھینکس ٹو آل۔ اللہ